بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا معہد الحافظات بشاور، شارع ورسک، جماعت عالی اول، مضمون سراجی، سبق نمبر 3۔ اس سے پہلے سبق میں کتاب کا آغاز کرتے ہوئے عبارت مذکورہ کی توضیح و وضاحت وغیرہ ہو گئی تھی۔ قال علماؤنا رحمہم اللہ تعالی کے تحت 5 مباحث کی توضیح کا ذکر کیا گیا تھا، جن میں سے 2 کی توضیح و تشریح ہو چکی تھی، یعنی حقوق 4 کی وجہ حصر اور حق اول کی تشریح وہ مکمل ہو چکی تھی، جبکہ آج کے سبق میں ما بقیہ مباحث کی تفصیل ہوگی، تشریح ہوگی۔ بحث ثالث، حق ثانی کی تشریح۔ ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله۔ دوسرا حق میت، ادائے قرض من جمیع طریقہ ہے، یعنی تجہیز و تکفین کے بعد اگر میت کے ذمے قرض ہو تو اس کو ادا کیا جائے گا، اگرچہ ادائے قرض میں سارے کا سارا طریقہ ہی ختم ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ حق ثانی کے تحت 6 مباحث ذکر کیے جائیں گے۔ پہلی بحث، وصیت پر قضائے دین کے مقدم ہونے کی دلیل۔ دوسری بحث، من بعد وصیت یوصی بها او دین، آیت کریمہ میں وصیت دین پر کیوں مقدم ہے۔ تیسری بحث، تعریف دین مع اقسام و احکام۔ چوتھی بحث، دین اللہ اور دین عبد میں ادائیگی قرض کی ترتیب۔ پانچویں بحث، دیون عباد میں ادائیگی قرض کی ترتیب، جبکہ چھٹی بحث، دین سے متعلق چند فوائد۔ بحث اول، وصیت پر قضائے دین کے مقدم ہونے کی دلیل۔ دلیل نقلی، عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالدین قبل الوصیت وانتم تقرؤون الوصیت قبل الدین۔ مفہوم حدیث، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم آیت کریمہ میں وصیت کو دین سے پہلے پڑھتے ہو، حالانکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا فیصلہ وصیت سے پہلے کرتے دیکھا ہے، پس معلوم ہوا کہ دین وصیت پر مقدم ہے۔ دلیل عقلی، قرض کی ادائیگی میت کے ذمے فرض ہے، جبکہ وصیت ایک نفلی چیز ہے۔ ظاہر ہے فرض نفل کے مقابلے میں قوی ہوتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے قرض کو وصیت پر مقدم رکھا گیا ہے۔ بحث ثانی، من بعد وصیت یوصی بها او دین، آیت کریمہ میں وصیت دین پر کیوں مقدم ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قرآن پاک میں وصیت لفظاً مقدم ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے مؤخر ہی ہے، اس لیے کہ جس مقصد سے آیت میں وصیت اور دین کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ترتیب پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ موجود نہیں ہے، بلکہ لفظ او ہے جو کہ برابری اور تسویہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لیے بے اتفاق علماء قرض کی ادائیگی مقدم ہے، جیسا کہ ابھی علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک موقع پر لوگوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ آیت میں وصیت کو دین سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، حالانکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً وصیت سے پہلے دین سے ابتدا فرمائی تھی۔ اب یہ بات رہ گئی کہ اگر وصیت دین سے حکماً مؤخر ہے تو پھر آیت میں وصیت لفظاً دین پر کیوں مقدم ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وصیت محض نفل ہے، محض تبرع ہے اور اخت میراث ہے۔ جس طرح وراثت میں ورثاء کو مال بلا عوض ملتا ہے، اسی طرح وصیت میں موصی لہ کو بھی مال بلا عوض ہی ملتا ہے، مگر موصی لہ کا موصی سے قرابت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے ممکن تھا کہ ورثاء کی طبیعت اس کے نفاذ پر آمادہ نہ ہوتی، وہ ٹال مٹول کر کے اسے ضائع کر دیتے اور اس کی ادائیگی کو اپنے ذمے لازم نہ سمجھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بغرض اہتمام اور بغرض احتیاط ہر جگہ وصیت کو دین پر مقدم کر کے اشارہ کر دیا کہ وصیت کو بھی استحکام اور اہتمام سے ادا کیا جائے جیسا کہ قرض کو ادا کیا جاتا ہے۔ بحث ثالث، تعریف دین مع اقسام اور احکام۔ دین کی تعریف وہ مال ہے جو کسی شے کے عوض کی صورت میں واجب ہوتا ہے، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے معنی الدین ہوا ما وجب فی الدین
عوضا عن شيء آخر على سبيل المعاوضة، یعنی وہ مال ہے جو برسبیل معاوضہ کسی شے کے عوض کی صورت میں واجب ہوا کرتا ہے۔ اقسام دین مع احکام، دین کی اولاً 2 قسمیں ہیں، دین حق اللہ، دوسری قسم دین حق العباد۔ پہلی قسم کی تعریف، دین حق اللہ کی تعریف وہ دین ہے جس کا مطالبہ کرنے والا بندوں کی طرف سے کوئی نہ ہو، مثلا زکوٰۃ، کفارات، نذر وغیرہ کی ادائیگی سے پہلے اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو کوئی شخص اس کا مطالبہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ دین حق اللہ کا حکم، حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیون اللہ یا یہ دین حق اللہ انسان کے مرتے ہی ساقط ہو جاتے ہیں، کیونکہ دین اللہ اصلاً عبادت ہے یا معنن عبادت ہے، اور اصلاً عبادت ہو یا معنن عبادت ہو دونوں بغیر نیت یا فعل اختیاری کے ادا نہیں ہوتے، اور میت سے نیت یا فعل اختیاری دونوں میں سے کسی کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمل پر ثواب کا ترتب، ثواب کا مرتب ہونا اسی وقت ہوتا ہے جب اس عمل کے کرتے وقت نیت پائی گئی ہو اور ساتھ میں وہ فعل اختیاری ہو، جبکہ یہاں میت نہ نیت کر سکتا ہے نہ اس کا یہ فعل اختیاری ہو سکتا ہے، کیونکہ موت عجز حقیقی ہے اور تکلیف یعنی مکلف ہونا عجز کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ تکلیف ما لا یطاق کا مکلف نہیں ہے، بندے کو، انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا۔ جب دیون اللہ میت سے ساقط ہو گئے تو اب اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے گا، البتہ اگر میت ان دیون اللہ کی ادائیگی کی وصیت کرتا ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہوگا کہ اگر ورثاء موجود ہیں تو ثلث مال سے، اور اگر ورثاء موجود نہیں ہے تو کل مال سے ان دیون کو ادا کیا جائے گا۔ دین حق العباد کی تعریف یعنی دوسری قسم کی تعریف، یہ وہ دیون ہیں کہ جن کا مطالبہ کرنے والا بندوں میں سے کوئی ہو۔ دین حق العباد کی تفصیل کیا ہے؟ تو دین حق العباد کے متعلق آتا ہے کہ اس کی بھی 2 قسمیں ہیں، دیون عینیہ، دیون شخصیہ۔ دیون عینیہ کی تعریف، یہ وہ دین ہے جو عین مال کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، جس کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے وہ عین، وہ مال جس کو شوہر نے اپنی بیوی کے لیے بطور مہر مقرر کیا ہو اور اس شے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، ایسے دین کو دین موثق بھی کہتے ہیں۔ دیون عینیہ کا حکم، یہ دیون فقہاء کے نزدیک تجہیز و تکفین پر مقدم ہوں گے۔ دیون شخصیہ کی تعریف، یہ وہ دین ہے جو میت کے ذمے سے متعلق ہوتا ہے، اس دین کو دین مطلق اور دین مرسل بھی کہتے ہیں۔ دیون شخصیہ کا حکم، یہ دیون تجہیز و تکفین سے مؤخر ہوں گے۔ اب قوت اور ضعف کے اعتبار سے دیون شخصیہ کی بھی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم دین صحت، دوسری قسم دین مرض۔ دین صحت کی بھی 2 قسمیں ہیں، دین صحت حقیقی، دین صحت حکمی۔ دین صحت حقیقی یہ وہ دین ہے جو زمانے صحت میں گواہوں سے ثابت ہو یا اس میت کے اپنے اقرار سے ثابت ہو۔ دین صحت حکمی یہ وہ دین ہے جس کا اقرار اس شخص نے اپنے زمانہ مرض میں کیا ہو، لیکن اس کا ثبوت بطریقہ مشاہدہ و بطریقہ معائنہ ہوا ہو، جیسے اس مال کا بدل جس کا وہ مالک ہوا ہو یا جس کو اس نے ہلاک کیا ہو، تو لہٰذا یہ دین صحت حکمی ہے۔ دین مرض کی بھی 2 قسمیں ہیں، دین مرض حقیقی اور دین مرض حکمی۔ دین مرض حقیقی یہ وہ دین ہے جو حالت مرض میں اس شخص کے اقرار سے ثابت ہوا ہو، جبکہ دین مرض حکمی یہ ہے کہ جو حکم مرض کی حالت میں اس کے اقرار سے ثابت ہوا ہو، مثلا جنگ کے لیے نکلتے وقت وہ دین کا اقرار کر رہا ہو، یا قصاص میں قتل کے لیے اس کو لایا گیا اور وہ قرض کا اقرار کرتا رہا، تو لہٰذا یہ قصاص کے لیے لایا جانا، جنگ کے لیے نکلنا، یہ حکم مرض کی حالت ہے۔ بحث رابع، دین اللہ اور دین عبد میں ادائیگی قرض کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو دین اللہ اور دین عبد اگر جمع ہو جائے اور میت نے ترکے میں اتنی مقدار نہیں چھوڑی جس سے دونوں دیون ادا ہو سکے، تو اس صورت میں دین عبد کو ادا کیا جائے گا کیونکہ بندہ محتاج ہے۔ بحث خامس،
دیون عباد میں ادائیگی قرض کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو اگر ترکے میں تمام دیون کی ادائیگی کی گنجائش ہے تو دیون عباد کے تمام دیون ادا کر دیے جائیں گے، اور اگر اس کی گنجائش نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ دیون یعنی وہ قرض ایک آدمی کا ہے یا چند آدمیوں کے۔ اگر ایک آدمی کا ہے تو تجہیز و تکفین کے بعد باقی سارا مال اسے دے دیا جائے گا۔ اگر دین ادا ہو گیا تو ٹھیک بہتر، ورنہ بقیہ دین کے بارے میں کہا جائے گا کہ چاہو تو معاف کر دو ورنہ آخرت پر چھوڑ دو۔ ورثاء پر اپنی طرف سے ادائیگی لازم نہیں ہوگی، البتہ اگر وہ ادا کرنا چاہے تو مستحب ہے۔ اگر دیون چند آدمیوں کے ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، یا تو سب کے دین صحت ہوں گے یا سب کے دین مرض ہوں گے۔ دوسری صورت، یا بعض کے دین صحت اور بعض کے دین مرض ہوں گے۔ پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ اگر ترکے میں اتنی گنجائش ہے کہ سب کے سب دیون ادا ہو سکیں تو سب کے سب دیون ادا کر دیے جائیں گے، ورنہ قرضوں کے تناسب سے دیون ادا کیے جائیں گے، یعنی وہ فیصد اور پرسنٹ والا حساب لگا کر وہ دیون ادا کیے جائیں گے، جن کی تفصیل آپ انشاءاللہ آگے پڑھیں گی۔ دوسری صورت میں صحت دین یا دین صحت کی ادائیگی کو مقدم رکھا جائے گا، یعنی دین صحت کی ادائیگی کے بعد کچھ بچا تو دین مرض ادا کیا جائے گا، ورنہ کچھ نہیں ادا کیا جائے گا۔ بحث سادس، دین سے متعلق چند فوائد۔ پہلا فائدہ اولا، دین اور قرض میں کیا فرق ہے؟ تو اس کے متعلق آتا ہے کہ دین ذمے میں لزوم حق کو کہتے ہیں۔ اب لزوم حق یعنی حق کا لازم ہونا عام ہے، اس میں مال اور حقوق غیر مالیہ سب شامل ہے، یعنی فوت شدہ نماز، زکوٰۃ، روزے وغیرہ۔ اسی طرح وہ مال جو قرض یا بیع یا کسی کے مال کے ہلاک کرنے کی وجہ سے واجب ہوا ہے تو وہ تمام دین میں شامل ہے، جبکہ قرض یہ ایک مخصوص عقد کا نام ہے جو مال مثلی کے دینے پر کی جاتی ہے تاکہ سامنے والا بھی وہی مال مثلی لوٹائے، گویا کہ دین عام ہے جبکہ قرض خاص ہے۔ دوسرا فائدہ، دین صحت کو دین مرض پر تقدیم حاصل ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اختلاف اگر موجود ہے تو وہ ذکر کیجیے۔ اگر ترکے میں دونوں دیون یعنی دین صحت و دین مرض کی ادائیگی کی گنجائش نہ ہو تو فقہا کا دین صحت کے دین مرض پر تقدیم اور عدم تقدیم کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ قول اول، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ادائیگی میں دیون صحت و دیون مرض برابر ہوں گے، ان کے مابین قرضوں کے تناسب سے مال تقسیم ہوگا۔ دلیل، من بعد وصیت یوصی بها او دین، اس آیت کریمہ میں وصیت اور دین کے درمیان کلمہ او موجود ہے جو حکم میں برابری پر دلالت کرتا ہے، پس ضروری ہے کہ یہ ادائیگی میں بھی برابر ہو۔ نیز یہ دونوں حقوق یعنی دین صحت اور دین مرض سبب وجوب اور محل دونوں میں برابر ہے۔ سبب وجوب اور محل کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ مقر یعنی اقرار کرنے والے کا عقل اور دین کے ساتھ اپنے ذمے میں کسی شے کو لازم کرنے کا اقرار کرنا، یہ سبب وجوب ہے، اس چیز کو، اس قرض کو اپنے اوپر واجب کرنا ہے، اور یہ معنی صحت اور مرض دونوں میں برابر ہے۔ محل کسے کہتے ہیں؟ تو محل یہ ذمہ ہے، اور دین صحت و دین مرض دونوں کا محل بھی ذمہ ہی ہے، کیونکہ دیون شخصیہ کے متعلق آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ دیون شخصیہ وہ دیون ہے کہ جن کا تعلق میت کے ذمے سے ہوتا ہے، اور یہ دین صحت اور دین مرض دونوں دیون شخصیہ ہی کی قسمیں ہیں۔ قول ثانی، حضرات حنفیہ کے نزدیک دیون صحت چاہے وہ حقیقی ہوں یا حکمی ہوں کو دیون مرض پر حق تقدم حاصل ہوگا، یعنی پہلے دیون صحت ادا کیے جائیں گے پھر دیون مرض ادا کیے جائیں گے۔ دلیل، چند حقوق جب مال میت میں جمع ہو جائیں تو ان میں سے اقوا مقدم ہوتا ہے، جیسے دین مقدم ہے وصیت پر، وصیت مقدم ہے میراث پر۔ اسی طرح یہاں زیر بحث مسئلے میں بھی دین صحت اقوا ہے، کیونکہ یہ مال مقر یعنی اقرار کرنے والے کے اقرار سے ایسے وقت میں ظاہر ہوا جبکہ اس کے مال کے ساتھ بالکل یا کسی کا حق متعلق نہیں تھا اور نہ ہی اس پر کسی بھی قسم کی پابندی تھی۔ اسی وجہ سے اگر وہ اس حالت میں اپنا کل مال ہبہ کرتا یا اپنا غلام آزاد کرتا تو وہ صحیح تھا، جبکہ دین مرض
یہ ایسی حالت میں ہوا یا ثابت ہوا کہ جب اس کے مال کے ساتھ دین صحت متعلق تھا، اس پر ایک قسم کی پابندی پائی جا رہی تھی، اس لیے حالت مرض میں اگر وہ کوئی نفلی کام کرے گا، وہ کوئی صدقہ کرے گا تو وہ ثلث مال سے زائد میں نہیں کر سکتا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ دین صحت اقوا ہونے کی وجہ سے دین مرض پر مقدم ہوگا۔ لہٰذا مباحث خمسہ میں سے بحث ثالث حق ثانی کی تشریح مکمل ہوئی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ سبق اپنی کاپیوں میں نوٹ بھی کر لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے۔ جو سمجھ نہ آئے وہ آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتی ہے، سوال کر سکتی ہے، جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ اگلا سبق یا ویڈیو سننے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے مطالعہ ضرور کر لیجئے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔